السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ملک زاہدوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک آواز چینل۔ خواتین و حضرات، ہمارے لبرل بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مغربی کلچر اور مغربی انسانی حقوق کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، یہ ان کے گن گاتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے مغربی کلچر کا ایک ایسا دکھ اور درد بڑی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ آپ دیکھ کر روئیں گے اور آپ کو اس بات کے اوپر شرمندگی ہوگی کہ ہم لوگ کن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا، یہ جو مغربی میڈیا ہے یا مغربی کلچر ہے یا مغربی جو تہذیب ہے، ان لوگوں کے حوالے سے ہماری پنجابی کی ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے جو کہ یہ ہے کہ اونچا مکان پھیکا پکوان۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ساتھ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھانے لگا ہوں کہ دیکھیں کہ کس طرح مغربی لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے شامی مسلمان مہاجر، مسلمان مائیں، مسلمان بہنیں، ہمارے بچے جو ہے جو پناہ لینے کے لیے ہجرت کر کے یورپ کے اندر گئے تھے، جس طرح ہم لوگ اس طرح تو ہم لوگ کتوں کے آگے بھی کھانا نہیں پھینکتے جس طرح یہ لوگ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے سامنے کھانا پھینک رہے ہیں۔ قسم خدا کی رونا آ رہا ہے کہ آج ہماری حالت کس طرح کی ہو گئی ہے، اور جانتے ہیں یہ ہماری حالت اس طرح کیوں ہوئی ہے؟ یہ ہماری حالت کی سب سے بڑی ذمہ داری تو سب سے پہلے ہماری ہے۔ اس کے بعد ہمارے اندر ان لوگوں نے اپنے اتنے جاسوس پیدا کر دیے ہیں اور ان جاسوسوں کے ذریعے ہمارے اندر ایک دوسرے کے درمیان اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ ہم مختلف تہذیبوں اور کلچروں کی وجہ سے ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اجمی لوگ، جس طرح کے سلطنت عثمانیہ کو ان لوگوں نے، جانتے ہیں کس نعرے کے اوپر ختم کروایا تھا؟ ان لوگوں نے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ یہ جو ترکی ہیں سلطنت عثمانیہ والے، یہ اجمی ہیں۔ عربوں کو کہا کہ تم عربی ہو اور یہ تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، حالانکہ ان علاقوں کے اوپر حکمرانی تو تمہاری ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے اندر، شام کے اندر یہ جو ابھی تباہی ہوئی ہے، جو ہماری بہنیں اور بچے یورپ کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جس طرح ان کے سامنے آپ دیکھیں کہ کس طرح جس کتوں کے آگے جو لوگ، اس طرح کتوں کے آگے بھی لوگ کھانا نہیں پھینکتے جس طرح یہ شامی مہاجر مسلمان ماؤں بہنوں کے آگے کھانا پھینک رہے ہیں، اور نال ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو چل رہی ہے، تو یقیناً جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو خدا کی قسم میری آنکھوں میں رونا آ گیا۔ جانتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کی، کیونکہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کا دیا ہوا نظام چھوڑ دیا ہے، اور اسی نظام کے تحت ہم جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی قومیں تھے، چاہے کوئی پٹھان تھا، کوئی بلوچی تھا، کوئی سندھی تھا، کوئی عربی تھا، کوئی اجمی تھا، کوئی کرد تھا، کوئی ترک تھا، جتنے بھی لوگ تھے، یہ سب ایک توحید کے نعرے کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت، اسلام کے پرچم کے نیچے سب ایک تھے، سب بائی بائی تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے 57 اسلامی ممالک ہیں اور کوئی بھی اسلامی اقتدار کو مد نظر نہیں رکھ رہا، ہر ملک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کے ہاتھوں ذلیل کروا رہے ہیں، انہیں مروا رہے ہیں۔ جہاں پر کفار نہیں لا رہے وہاں پر ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، ہم خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے یمن کے اندر یمنیوں کو مارا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے افغانستان کے اندر ابھی یہ جو جنگ چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مسلمان بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے مسلمان وہ امریکہ، اس کے اتحادیہ اور سب سے بڑے مشرک کافر انڈیا کے آئلہ کار بن چکے ہیں، اور کچھ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو لوگ اسلام کے نظام کے لیے افغانستان میں لڑ رہے ہیں وہی حق پر ہیں، اسی طرح سوریہ کے اندر بھی جو لوگ اسلام کے نظام کے لیے لڑ رہے ہیں وہی حق پر ہیں، اسی طرح یمن کے اندر بھی جو لوگ اسلام کے نظام کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لڑ رہے ہیں۔
جو اسلام کے نظام کے لیے لا رہے ہیں وہ کہیں پر بھی ہوں، وہ دنیا کے کسی کونے کے اوپر بھی ہیں، وہی لوگ حق پر ہیں۔ اور آج میں خاص کر کے اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں سے یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے آگے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے ایک ہو جائیں، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کو نہیں چھوڑیں گے، جس طرح افغانستان کے اندر امریکہ بہادر اور اس کے جو اتحادیاں نیٹو ممالک ہیں اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جس طرح لڑوا کر مروا رہے ہیں، یقین کریں دوسرے ممالک کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور خاص کر یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کو اب میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں طالبان کی فتح پاکستان کی فتح ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان کے اندر امریکہ بیٹھا ہوا تھا اور دیگر اس کے اتحادی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے انڈیا کو وہاں پر لا کر بٹھا دیا، انڈیا نے ہمارے بارڈر کے ارد گرد 22 جو دہشت گرد کیمپ تھے وہ انڈیا نے کھولے تھے، اور ان دہشت گردوں کے ذریعے ہماری پاک آرمی کے جوانوں کو شہید کروایا جاتا تھا۔ ابھی بھی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں بارڈر کے اوپر، افغانستان کی بارڈر کے اوپر، جس کے اندر ہمارے سپاہی کیپٹن سب شہید ہو رہے ہیں۔ لوگوں، وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے ایک ہونے کا، اور یہ لبرل جو ہمارے ملک کے اندر جو امریکہ اور انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے ایک ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ تو یقیناً جب ہم لوگ ایک ہو جائیں گے تو پھر فتح ہماری ہوگی، اور ہمارے ملک کی بقا بھی اسی نعرے کے تحت ہے۔ اگر ہم لوگ اس نعرے کو چھوڑیں گے تو پھر کبھی بلوچی اپنے سندھو دیش کا نعرہ لگائیں گے، کبھی سندھی اپنے سندھی دیش کا نعرہ لگائیں گے، کبھی بلوچی اپنے بلوچستان کا نعرہ لگائیں گے، کبھی پختون اپنے پختونستان کا نعرہ لگائیں گے، اور پنجابی پنجاب کا نعرہ لگا کر یہ پاکستان بکھر جائے گا، جس طرح کے دوسرے ملکوں کو تقسیم کیا گیا ہے، جس طرح کے سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے خدا کی قسم اس بات کے اندر جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہم سب کی بھلائی ہے، اور اسی کے تحت ہماری آنے والی نسلیں بھی قائم اور دائم رہیں گی۔ نہیں تو اگر آج ہم نہ سمجھے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، خواتین و حضرات، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا میزبان ملک زاہدوان۔ اللہ حافظ۔